اسٹیبلش کی ہیں. اس وقت تک وہ فگر زیادہ ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لواحقین پہ یہ پریشر تھا کہ آپ نے میت اپنے جو شہداء ہیں یا جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان کی اس وقت آپ اٹھائیں گے جب آپ اس کو RTA کا سائن کریں گے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ڈکلیئر کر کے. تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، پر جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ 12 کی فگر ہے جو شیخ وقاص صاحب نے اپنے میڈیا انٹریکشن پہ پریس کانفرنس میں میرے ساتھ وہاں پہ پشاور میں اسٹیبلش کی ہیں، جو کہ ہمارے ویب سائٹس پہ بھی موجود ہیں. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2، اور کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں وہ بات کروں گا جو فیکچولی ہوں گی. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ حکومت کے وزراء کی فگر یا ان کی یہ بات کہ جی کوئی شہید نہیں ہوا، اس کو میں رد کرتا ہوں، ان کو میں کنڈیم کرتا ہوں. سنائپر فائر سے لگے ہیں. سنائپر فائر میں آپ کو کیلیبر بھی بتا دیتا ہوں، 7.62 × 51 mm یا کہ 0.308 انچ اس کا بور ہے جو نیٹو راؤنڈ ہوتا ہے. اور یہ جو رائفل استعمال کی گئی تھی یہ ریمنگٹن 700، اور اس کے ساتھ جو لائٹ مشین گن استعمال کی گئی تھی ود نائٹ سائٹس اور انفراریڈ، وہ تھی آپ کی M60 امریکن. یہ دونوں امریکن رائفلز مطلب ویپنز تھے جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں سیکورٹی فورسز کو دی گئی تھیں کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوں، نہ کہ اپنے نہتے شہریوں کے خلاف. اور یہ نہتے شہریوں کے خلاف ایک ایلیویٹڈ پوزیشن سے، یعنی اونچی پوزیشن سے جو سنائپر کا رول ہوتا ہے اس کے ذریعے استعمال ہوئی. کیونکہ ہمارے عباسی صاحب ہیں شہید، ظہور عباسی صاحب ہمارے حلی کے ساتھی ہیں. میں گاؤں بتا دیتا ہوں آپ کو، ان کے قبر پہ بھی جا کے مقبرے پہ آپ کو شناخت کر دیتا ہوں. ان کو جو آج کل میں ادھر ہی تھا، اس خاندان کے ساتھ تھا. جو گولی ان کو لگی تھی وہ رائٹ دائیں طرف کے کندھے کے اوپر لگی تھی، اور یہاں سے گزرتی ہوئی یہ پورا چھاتی سے گزرتی ہوئی یہاں سے آ کے اٹکی تھی پیٹ کے نیچے. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے اوپر سے وہ فائر ہوا تھا. اور قاتلانہ حملہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پہ ہوا، مختلف جگہوں پہ ہوا، ایک جگہ پہ نہیں، مختلف جگہوں پہ. اور اس کے بعد بشرا بی بی بھی ساتھ تھی. میں خود وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک ہی گاڑی میں تھے. ہزارہ ایکسپریس وے پہ جس وقت ہم لوگ رکاوٹیں کھول رہے تھے، بے تاشا ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی تھی، سانس نہیں لیا جا رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا 25 میٹر سے 30 میٹر سے ایک شخص نے رائفل جو ہے وہ میری طرف ٹیئر گیس کی وہ پوائنٹ کی، اس نے فائر کیا. 2 گولے لگے تھے، ایک چھاتی پہ مجھے ٹیئر گیس کا گولا لگا تھا اور ایک کندھے یہاں پہ گردن پہ لگا تھا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، کیونکہ یہاں پہ یا اور کہیں پہ لگ جاتا تو پھر ٹیئر گیس کا آپ کو معلوم ہے اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے گولے کا، کہ بچنا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ بھی لگا، پتہ نہیں کیسے بچا. گزشتہ 2 روز سے سوشل میڈیا پر آپ کے جید جو بڑے پولیٹیشنز ہیں جو بھی بیرون ملک میں ہیں، وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو شاید مار دیا گیا ہے، کوئی زہر دے دی گئی ہے، اور اس حوالے سے PTI کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے، میں رات کو بٹگرام سے آگے ایک جگہ ہے الائی، پہاڑوں میں ہے، وہاں پہ ہمارے پرنس نواز خان الائی صاحب ہیں، ان کے بھائی کی فوت کی ہوئی تھی. میں جنازے پہ کیا ہوا تھا. جب آپ، اور یہ حالی کے پہاڑ ہیں خانپور کے، سارا دن میں آؤٹ رہا ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب تک یہ بات بالکل درست ہے کہ ہماری رسائی نہیں ہے، وہ پولیس کی تحویل میں ہے، وہ جیل انتظامیہ کی تحویل میں نہیں ہے. ان کو فی الفور ہمیں رسائی دی جائے. آج سوموار کا دن ہے، آج 2 دسمبر ہو گئی ہے. ضرور ہمارے وکلاء کو، شاید ان کو پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اڈیالہ جیل گئے ہوئے تھے، ان کو رسائی ملی نہیں ملی، ہو گئی ہے، ملاقات ہو گئی ہے. تو وہ پھر یہ چیز ہے کہ 2-3 دن سے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ PTI نے خود آ کر یہاں پر حملہ کیا ہے اور رینجرز کے بڑے نوجوان شہید ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ میں زخمی بھی ہوئے ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے شروع سے ہی یہ بات کی ہے کہ جتنے بھی جو بھی شہید ہوا ہے اس پہ ہمیں دکھ ہے، اور اس کا ایسرٹین کریں، اس پہ انکوائری کریں وہ کیسی ہوئے. کیونکہ رینجرز کا کہ جو لوگ نوجوان شہید ہوئے ہیں وہ ہماری اطلاع کے مطابق ان کی اپنی گاڑی جو تھی یا ریورس کر رہی تھی یا موو کر رہی تھی، اس کے تحت وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے تھے. اور دوسری اہم بات یہ کریں، لوگوں کو یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ 60 سے زیادہ لوگ جو ہیں پولیس کے، وہ ہم جو لوگوں نے پکڑے تھے ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ ہم نے واپس دیا. 5 ان میں سے میں نے خود ان کو مطلب اپنی تحویل میں لیا، ایک گاڑی میں بٹھایا. میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے، میرے مطلب اس وقت پتہ نہیں وہ ٹویٹ گئی ہے، میرا ٹویٹر اکاؤنٹ، میرا فون میرے اس میں نہیں ہے. ابھی میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ پھر سے کمیونیکیشن اسٹیبلش کروں. اور ان میں سے 5 جو ہیں وہ ان کو میں نے گاڑی میں، کسی کی گاڑی میں بٹھایا، خود فرنٹ سیٹ پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے 10 کلومیٹر جا کے وہاں پہ ان کی ایک ریپیٹر رائفل تھی وہ بھی ان کے حوالے کی. ان میں سے ایک، وہ سارے کے سارے پولیس جوان جو ہیں وہ رو رہے تھے،
وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں یہاں پہ آپ علیحدہ نہ چھوڑیں. میں ان کو سیف جگہ پہ لے کے گیا تھا اور ان میں سے ایک نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی اٹھا کے پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے. ان کو میں نے گاؤں کی طرف پوائنٹ کیا, میں نے کہا یہ موٹر وے سے یہاں سے آپ نکل جائیں. تو یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں. جو لوگ ہم پہ فائرنگ کر رہے تھے کچھ دیر پہلے, ان کو ہم نے سیف جگہ پہ پہنچایا. علی محمد خان کا یہ آڈیو ایک سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جب ہمیں سنجیانی کی آپشن تھی, جب ہم نے فیصلہ کیا تھا پارٹی نے سنجیانی میں بیٹھنا ہے, تو ڈی چوک پر کون لے آیا؟ کیا پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ بھی, یہ کوئی بات رکھی ہے اپنی میٹنگ میں کہ ہمیں سنجیانی ہی بیٹھنا چاہیے تھا, یہ ڈی چوک والا فیصلہ غلط تھا؟ نہیں, میں نے جس طرح آپ کو عرض کی, میں 2 دن سے بالکل اسلام آباد میں ابھی پہنچا ہوں. میں اوپر پہاڑوں میں تھا, پھر میں ابھی پشاور گیا ہوں ہائی کورٹ بیلز کرانے کے لیے اور سیدھا ادھر سے آیا ہوں. تو میں آؤٹ آف ٹچ ہوں, میرے پاس نہ فون ہے نہ کچھ ہے. میں ابھی اس سے اسٹیبلش کروں گا. پی ٹی آئی کا نیکسٹ لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دوبارہ لڑائی اسلام آباد میں ہوگی یا کوئی ڈیموکریسی کے ساتھ, ڈیموکریسی میں آپ کا پروٹیسٹ ایک جائز حق ہے. یہ جو بل انہوں نے پاس کی ہے پارلیمنٹ کا, یہ بالکل غیر آئینی, غیر قانونی ہے. یہ فارم 47 کی حکومت ہے, جس طرح پہلے بھی میں نے بات کی ہے. ان کے پاس جو میجورٹی ہے وہ ہے ہی نہیں, وہ در حقیقت نہیں ہے. یہ غلط ہے. اور آپ جس وقت کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ آپ کا دارالخلافہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے, آپ کا وائٹ ہاؤس کے سامنے ہوتا ہے. یہ کوئی سوویت یونین تھوڑا ہی ہے کہ آپ کوئی کریں گے, ورنہ تو ان کا دل چاہے تو یہ اسٹالن کے نقش قدم میں چلیں اور تقریباً 25 سے 30 لاکھ لوگ یہ ختم کر دیں. دل ان کا یہی ہے. یہ نکاح شہباز شریف جو ہے نا, نکاح جو اسٹیبلشمنٹ کا نکاح بنا ہوا ہے, دل اس کا یہی ہے. بشرا بی بی اب باضابطہ طور پر سیاست میں تو آ گئی ہیں, اب وہ جو مین میٹنگز ہوں گی, عام اجلاس ہوں گے پی ٹی آئی کے, ان میں بھی شامل ہوں گے؟ نہیں دیکھیں جی, بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں. وہ ان کے ساتھ مطلب پیغام آنا جانا اور کوئی میسیجز دے رہی تھی, اور ان کا ہر حق بنتا ہے کہ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو ان کی پیغام رسائی وہ کریں. اور وہ ہماری بہن ہیں, ہماری بھابھی ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں, اور ہم لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. پر پارٹی میں ان کا عہدہ جو ہے, پارٹی کا عہدہ ان کے پاس ہے سچ کوئی نہیں ہے, پر وہ ضرور میٹنگز میں وہ اٹینڈ کر سکتی ہیں. کیوں نہیں اٹینڈ کر تو سکتی؟ یہ موروثی سیاست کو بڑھاوا نہیں ہے؟ نہیں, جب آپ کے پاس ایک گیپ ہے یا ان کا ایکسیس ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک, یا ان کے پاس کوئی میسیجز ان کے ہیں, تو وہ ایک سٹاپ گیپ مینجمنٹ تو آپ کا ہوتا ہے. ابھی میں جس وقت روپوش تھا تو میری جو مسز ہیں, میری جو وائف ہے یا میری ہمشیرگان ہے, وہ ایکٹیو سیاست میں تو نہیں ہے, پر وہ کیمپین میں, میرا بیٹا کوئی ایکٹیو سیاست میں نہیں ہے, 16 سال کا ہے. وہ اس نے اسکول سے چھٹی لی, الیکشن کیمپین انہوں نے چلائی تھی, ہمارے ساتھیوں نے چلائی تھی اور انہوں نے چلائی تھی. کوئی تو ہوتا ہے جو کام کرتا ہے نا. اسٹیبلش کی ہیں اس وقت تک, وہ فگر زیادہ ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ, کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوائقین پہ یہ پریشر تھا کہ آپ نے میت اپنے جو شہداء ہیں یا جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان کی اس وقت آپ اٹھائیں گے جب آپ اس کو RTA کی